اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسٹوریج ڈیوائسز کے متعلق۔ اسٹوریج ڈیوائسز ہوتے کیا ہیں؟ اسٹوریج ڈیوائسز ایک ایسی ہارڈ ویئر ڈیوائس ہے جس کے ذریعے کمپیوٹر میں معلومات کو محفوظ یا اسٹور کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر میں دو طرح کے اسٹوریج ڈیوائسز استعمال ہوتی ہیں، ان میں ایک ہے پرائمری اور دوسری جو ہے سیکنڈری، یا اس کو اردو میں ثانوی اسٹوریج ڈیوائس بھی کہتے ہیں۔ پرائمری اسٹوریج ڈیوائس ڈیٹا کو اس وقت تک محفوظ رکھتی ہے جب تک کمپیوٹر سسٹم آن ہو، یعنی یہ عارضی میموری ہے۔ یہ پروسیسر کے براہ راست دسترس میں کام کرتی ہے، مطلب ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے، جبکہ سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس کو کمپیوٹر بند ہونے کے بعد بھی مستقل طور پر محفوظ رکھتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمپیوٹر میموری یا اسٹوریج ایسی ہارڈ ویئر ڈیوائسز ہیں جو کمپیوٹر میں عارضی یا مستقل بنیادوں پر ڈیٹا یا پروگرام کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اب ان دونوں میموری کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ پرائمری میموری یا مین میموری۔ پرائمری میموری کو کمپیوٹر کو بنیادی میموری بھی کہتے ہیں، چونکہ پرائمری میموری پروسیسر سے براہ راست منسلک ہوتی ہے، اس لیے اس میں ڈیٹا کو اسٹور کرنے کی صلاحیت بہت محدود ہوتی ہے، لمیٹڈ ہوتی ہے۔ اس کو وولٹائل میموری بھی کہتے ہیں۔ پرائمری میموری نسبتاً سیکنڈری میموری سے زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ پرائمری میموری کو ہم بنیادی طور پر دو اقسام میں تقسیم کرتے ہیں، ایک ہے ریم اور دوسرا ہے روم۔ ٹھیک ہے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں ریم۔ ریم ہے کیا چیز؟ ریم کس چیز کا ابریویشن ہے؟ رینڈم ایکسیس میموری۔ رینڈم ایکسیس میموری کمپیوٹر میں عام طور پر پروگرامز کو چلانے کے لیے ریم کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ زیادہ استعمال ہونے والی میموری ہے۔ اس میموری کو وولٹائل مطلب یعنی عارضی میموری بھی کہا جاتا ہے۔ جب ہم کسی پروگرام کو چلاتے ہیں یا لوڈ کرتے ہیں تو پروگرام عارضی طور پر سب سے پہلے ریم میں آ جاتا ہے، پھر وہاں سے مانیٹر اس کو دکھاتا ہے۔ اس میموری کو مین میموری بھی کہا جاتا ہے۔ ریم میموری کو مزید پھر دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، ایک ہے اسٹیٹک ریم اور دوسرا کیا ہے؟ ڈائنامک ریم۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلے ہم ریم کی ایک قسم ڈائنامک ریم کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈائنامک ریم یا اردو میں جس کو کہتے ہیں متحرک ریم، یہ ایک مخصوص قسم کی میموری ہے جو ڈیٹا یا پروگرام کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس میں ایک مخصوص میموری، ٹھیک ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسپیشل ریفریش لاجک سرکٹ ہوتا ہے، جو میموری کو ایک مخصوص وقت کے لیے ریفریش کے عمل سے گزارتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ میں کئی 100 مرتبہ یہ سرکٹ میموری کے ہر سیل میں موجود ڈیٹا کو پڑھتا ہے، خواہ سیل اس وقت استعمال میں ہو یا نہ ہو۔ اگر یہ عمل نہ ہو تو میموری سے ڈیٹا یا پروگرام ختم ہو جاتے ہیں۔ اس ریفریش کارروائی کی وجہ سے اس میموری کو متحرک یا ڈائنامک ریم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسٹیٹک ریم۔ اسٹیٹک ریم کیا ہے، یا اس کو جس کو اسٹیٹک اردو میں مستحکم کہتے ہیں؟ یہ میموری ڈیٹا یا پروگرامز کو بغیر کسی ریفریش سرکٹ کے اس وقت تک محفوظ رکھتا ہے جب تک کمپیوٹر پاور آن ہوتا ہے۔ یہ میموری مخصوص اپلیکیشن پروگرامز کو چلانے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے جو بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ اپلیکیشن پروگرامز چلانا ڈائنامک میموری کے بس سے باہر ہوتے ہیں، اس میں ریفریش کارروائی نہیں ہوتی، اس وجہ سے اس میموری کو اسٹیٹک یا مستحکم ریم کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے روم۔ روم کسی کا ابریویشن ہے ریڈ اونلی میموری۔ یہ کمپیوٹر میموری کی ایک ایسی قسم ہے جو مستقل طور پر پہلے سے پروگرام ہوتی ہے۔ اس میموری کے ڈیٹا کو صرف پڑھ سکتا ہے، مطلب ریڈ کر سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اس میموری کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس میموری میں کمپیوٹر سے متعلقہ ایسے پروگرامز پہلے سے موجود ہوتے ہیں جن کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ مزید یہ کہ یہ پروگرامز کمپیوٹر کو چلانے میں مدد دیتے ہیں۔ روم کی پھر آگے 3 کیٹیگری ہیں، پی روم، ای پی روم، ڈبل ای پی روم۔ ٹھیک ہے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل ہے پی روم۔ پی روم کیا چیز ہے؟ روم کی یہ صورت شروع میں بلینک ہوتی ہے، مطلب خالی ہوتی ہے، اور یوزر اس پر نیا ڈیٹا پروگرام خاص آلات استعمال کرتے ہوئے لکھ سکتا ہے۔ ایک دفعہ پی روم پر لکھے جانے کے بعد ڈیٹا پروگرام میں تبدیلی یا ترمیم نہیں کر سکتے۔ اس قسم کی روم کو ڈیٹا کافی عرصے کے لیے اسٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ای پی روم۔
جس کی ابریویشن ہے ایریزیبل اینڈ پروگرامبل ریڈ اونلی میموری ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا کام ہے ای پی روم کا؟ ای پی روم ہے پی روم کی طرح شروع میں یہ بھی بلینک ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے، اور یوزر یا مینوفیکچر خاص آلات کی مدد سے اس پر ڈیٹا لکھ سکتے ہیں. پی روم کے برعکس یوزر مخصوص آلات اور الٹرا وائلٹ شعاعوں کے استعمال سے اس پر لکھے گئے ڈیٹا کو صاف کر سکتا ہے. لہذا اس قسم کی روم پر ڈیٹا کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. پی روم میں ہم ڈیٹا صاف نہیں کر سکتے تھے، اس میں ہم ڈیٹا کو صاف کر سکتے ہیں اور نیا ڈیٹا بھی لکھا جاتا ہے. چونکہ اس قسم کی روم پر لکھے گئے ڈیٹا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، لہذا جس ڈیٹا کو اب اپ ڈیٹ کرنا ہو اس پر لکھا جاتا ہے، لیکن بار بار ڈیٹا میں تبدیلی سے ڈیٹا روم پر نہیں لکھا جا سکتا. اس کے بعد ہے ای پی روم. ای پی روم کیا چیز ہے؟ الیکٹریکلی اریزیبل اینڈ پروگرامبل ریڈ اونلی میموری. یہ کیا چیز ہے؟ الیکٹریکل آلات کے استعمال سے اس قسم کی روم پر دوبارہ لکھا جا سکتا ہے. لہذا ای پی روم پر سٹور کیے گئے ڈیٹا کو آسانی سے تبدیل کیا جا سکتا ہے. ڈیٹا کا بیک اپ لینے کے لیے اور ان کے ریکارڈز کو برقرار رکھنے کے لیے جن کو وقفہ سے اپ ڈیٹ کرنا ہو تو ای پی روم بہت فائدہ مند ہے. یہ بات ایک قابل غور ہے کہ روم کی متذکرہ بالا تمام اقسام میں غیر وولٹائل یعنی کہ نان وولٹائل ہیں، یعنی بجلی کے منقطع ہونے کی صورت میں ان چپس پر سٹور کیا گیا ڈیٹا ختم نہیں ہوتا. اکثر روم چپس کثرت سے استعمال ہونے والے پروگرامز کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، جیسے کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام اور ڈیٹا جنہیں کافی عرصہ تک تبدیل نہ کیا جانا ہو. کمپیوٹر سسٹم کو سٹارٹ کرنے کے لیے ضروری پروگرامز کو سٹور کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں. اس کے بعد ہے سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز. سیکنڈری میموری. سیکنڈری میموری کو سیکنڈری اسٹوریج بھی کہا جاتا ہے. سیکنڈری میموری استعمال میں سلو اور قیمت میں بھی چیپ ہوتے ہیں، سستی ہوتی ہیں. یہ سی پی یو کے ساتھ براہ راست منسلک نہیں ہوتی بلکہ ان پٹ یا آؤٹ پٹ کنیکشن یا چینل کے ذریعے منسلک ہوتی ہیں. یہ میموری ڈیٹا کو ضائع نہیں کرتی اگرچہ کمپیوٹر پاور آف بھی ہو جائے. سیکنڈری میموری میں سب سے زیادہ مشہور اور وسیع پیمانے پر استعمال ہونے والی ٹھیک ہے وہ کیا ہے؟ ہارڈ ڈسک میموری اسٹوریج ہے. سیکنڈری میموری میں کچھ قسموں میں ٹھیک ہے یو ایس بی بھی، فلاپی ٹھیک ہے اور زپ ڈرائیو شامل ہیں. سیکنڈری اسٹوریج میں عام طور پر زیادہ استعمال ہونی ڈیوائسز جو ہے نا ان کی ٹائپس کیا کیا ہیں؟ ہارڈ ڈسک ہو گیا، سی ڈی روم ہو گیا، فلاپی ڈسک ہو گیا اور یو ایس بی. سیکنڈری میموری کمپیوٹر کا وہ حصہ ہے جہاں ڈیٹا اور پروگرام زیادہ عرصہ تک محفوظ رہتے ہیں. سینٹرل پروسیسنگ یونٹ براہ راست ان سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائسز میں موجود ڈیٹا کو استعمال یا پروسیس کرنے سے پہلے ان کو ریم میں منتقل کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سیکنڈری اسٹوریج ڈیوائس. اب نیکسٹ ہے کہ پرائمری میموری اور سیکنڈری میموری میں فرق کیا ہے. ٹھیک ہے، پرائمری میموری کیا ہے؟ وہ تیز رفتار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مہنگی ہوتی ہے، ایکسپینسو ہے، اس میں ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ پروسیسر سے براہ راست منسلک ہوتی ہے. یہ پرائمری میموری، اس کی خوبیاں بھی ہیں، کچھ خامیاں بھی ہیں. اس کے بعد سیکنڈری میموری. سیکنڈری میموری کیا ہے؟ سلو ہے، سست رفتار ہوتی ہے، چیپ ہے مطلب سستی ہوتی ہے. ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت اس میں سیکنڈری میموری میں زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، انڈائریکٹلی کنیکٹڈ ٹو سی پی یو، یہ سی پی یو سے براہ راست منسلک نہیں ہوتی. میموری یونٹ. کمپیوٹر کی میموری کو بٹ، بائٹ، کلو بائٹ اسٹوریج یونٹ سے ناپا جاتا ہے. ان کو ان چیزوں سے ناپا جاتا ہے. ان کو ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز. فرسٹ آف آل ہے بٹ. بٹ کو ہم بائنری ڈیجٹ بھی کہتے ہیں. بائنری ڈیجٹ بٹ کمپیوٹر میموری کی یونٹ تصور ہوتی ہے، اکائی. یہ بٹ میموری کی وہ جگہ جس میں بائنری نمبر 0 یا 1 ڈیٹا کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. مثلا اگر 15 کا ہندسہ کمپیوٹر میں سٹور کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کتنے بٹس میموری جگہ چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں 4 بٹس کی جگہ چاہیے. اس کو ہم لکھتے ہیں 2⁴ ٹھیک ہے، 15 کا ہندسہ آ جائے گا اس میں. اس کے بعد ہے نبل. نبل کیا ہے؟ مطلب 4 بٹ اگر اس کو گروپ بنائے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نبل کہتے ہیں، یا اس کو ہاف بائٹ بھی کہہ سکتے ہیں نبل کو. اس کے بعد ہے بائٹ. بائٹ کیا چیز ہے؟ بائٹ 8 بٹ میموری بٹس کے مجموعے کو بائٹ کہا جاتا ہے. کمپیوٹر کی میموری عام طور پر بائٹس میں ظاہر کی جاتی ہے. مثلا 8 بٹس میموری 1 بائٹ کے برابر ہے، یعنی 8 بٹ جب آپس میں مل کر 1 بائٹ بناتے ہیں. اس کے بعد ہے ورڈ. ورڈ کیا چیز ہے؟ کمپیوٹر میں بٹس، ہندسے یا الفاظ کا وہ مجموعہ ہے جس پر ایک یونٹ کی شکل میں عمل درآمد ہو. لفظ یا ورڈ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کو لفظ بھی کہا جا سکتا ہے اور ورڈ بھی کہا جاتا ہے.
دوسرے الفاظ میں مائکرو پروسیسر کی وہ طاقت جس سے وہ یونٹ وقت میں ایک مخصوص مقدار کا ڈیٹا پر کام کر سکے کمپیوٹر ورڈ کہلاتا ہے۔ یہ ایک مقررہ کردہ سائز ہے۔ ایک ورڈ یا لفظ کی سائز پروسیسر کے ڈیزائن کے مطابق ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم کمبینیشن بنتے ہیں۔ کمپیوٹر کی جو میموری ہے اس کی مختلف کمبینیشن ہے، یہ اکثر ایم سی کیوز میں پوچھے جاتے ہیں، پی پی ایس سی، ٹھیک ہے، پبلک سروس کمیشن جو بھی ہیں انٹرویو میں پوچھے جاتے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہے، پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بائٹ کس کے برابر ہے۔ بائٹ کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ 8 بٹ کے برابر ہے۔ ایک بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 8 بٹ کے برابر ہے۔ اگر اس کے بعد ہے اس کی جو بڑی یونٹ ہے وہ ہے کلو بائٹ۔ کلو بائٹ، ٹھیک ہے، وہ کتنے کے برابر ہے؟ 1 کلو بائٹ 1024 بائٹس کے برابر ہے۔ 1024 بائٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو لکھ سکتے ہیں 10 کی پاور 2 بائٹس بھی لکھ سکتے ہیں اس کو۔ اس کے بعد ہے میگا بائٹ۔ میگا بائٹ کتنے؟ 1 MB کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1024 KB، مطلب کلو بائٹ کے برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کلو بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ سوری، میگا بائٹ 20 کی طاقت 2، جب ہم اس کی جو کیلکولیشن کریں گے وہ 1024 KB کے برابر آئے گا۔ اس کے بعد ہے گیگا بائٹ۔ گیگا بائٹ کس کے برابر ہوتا ہے؟ 1024 MB کے برابر ہوتا ہے۔ 1024 MB کے برابر ہوتا ہے گیگا بائٹ۔ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 10⁻²، مطلب 30 کی طاقت تو 2 اس کے برابر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ٹیرا بائٹ۔ ٹیرا بائٹ کس چیز کے برابر ہوتا ہے؟ تقریباً 1024 GB کے برابر آتا ہے۔ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں 40⁻² لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو پیٹا بائٹ ہے، پیٹا بائٹ تقریباً کتنے کے برابر ہے؟ 1024 ٹیرا بائٹ کے برابر ہے۔ یہ آپس میں ان کی میموری کمبینیشن ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا، اور نئے ویڈیو کے حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔